سید علی گیلانی نے کل ایک انٹرویو دیا ہے، وہ انٹرویو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، فورن پریس کے لیے، میڈیا کے لیے دیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے بہت ہی کانٹے کی ایک بات کہی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس سے بڑا انقلاب کئی مہینے تک موجود رہا جتنا انقلاب لوگوں نے مصر میں اور تیونس میں دیکھا، لیکن دنیا بہری ہو گئی ہے، اندھی ہو گئی ہے، کان ہے سنتی نہیں ہے، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہے، دل ہے محسوس نہیں کرتا، دھڑکتا نہیں ہے، کہ درجنوں کشمیری نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور انڈیا گو بیک کے نعرے لگائے کہ انڈیا ظالم ہے، اس کی فوج ظالم ہے، اس کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جب دنیا کے کانوں پر جو نہ رینگے گی، اور جب میں دنیا کی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو پاکستان کی بات کرنی پڑتی ہے۔ کشمیری تو ہماری جنگ لڑ رہا ہے، ہماری شہرک کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے، ہم ہی اپنی شہرک سے غافل ہیں، ہم ہی اس حوالے سے بھارت کے سامنے سمم بکم بنے ہوئے ہیں، منہ میں گھگنیاں ڈالے ہوئے ہیں، لاکھ کہیں کہیں پر نظر نہیں آتے ہیں۔ اس لیے علی گیلانی نے قدر تفصیل سے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے اس انقلاب کی تائید دنیا کو کرنی چاہیے۔ کیسی مظلومیت، کیسی لاچاری اور بے کسی اور بے بسی کی بات ہے جو ان کی زبان، جدوجہد کرنے والا انسان، 80-85 سال کا انسان جو جدوجہد کا پیکر ہے، کشمکش کا عنوان ہے، اور سب سے پہلے ہمارا فرض بنتا تھا، ہماری حکومت کا، ہمارے معاشرے کا، کہ اہل کشمیر کے اس انقلاب کی تائید کرتے، اس کے حق میں بات کرتے۔ منبر و محراب سے یہ بات ہوتی رہی، میدان کے اندر نکل کر کچھ ریلیاں آپ نے نکالی ہیں بلا شبہ، کچھ جلسے جلوس کیے ہیں، لیکن حکومتیں جو کام کرتی ہیں وہ عوام اس طرح نہیں کر سکتے، اس کو ذہن میں، اسی لیے اسلامی حکومت کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی لیے قرآن و سنت کی حکومت فرما روائی کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ محض اقتدار اور اختیار کا کوئی شوق نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں، حق کو نافذ کرنے کے لیے، معروف کی چمن بندی کے لیے، لوگوں کو نجات دلانے کے لیے، مسائل کا جو جنگل اگا ہوا ہے اس کو کاٹنے کے لیے، زمین کو ہموار کرنے کے لیے، اور دل و دماغ کی دنیا میں ترجیحی اعتبار سے جو امور آتے ہیں ان سب کو بالآخر ایک حوالے سے یا دو حوالے سے پورا کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ اس طرف بڑھا جائے۔